وہ اڑنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے اپنے قریب پانی میں ہلکا سا شور سنائی دیا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ سیڑھی سے چند قدم کے فاصلے پر کوئی پانی میں آہستہ آہستہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگا اور چند سیڑھیوں پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک آدمی پانی میں ڈوب ڈوب کر ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صفیہ نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت جواب دے چکی ہے۔ چند گز نیچے جانے کے بعد وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچ گئے۔ اس نے دونوں بازو سیڑھیوں کے پر پھیلا کر اپنا سر ٹیک دیا، لیکن خوف پر ہمدردی غالب آ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اتری۔ تم کون ہو؟ اس نے سنگی آواز میں کہا۔ اس نے جنبش تک نہ کی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ صفیہ ذرا اور جرأت کر کے آگے بڑھی اور اس سے 2 سیڑھیاں اوپر کھڑی ہو کر بولی، میں پوچھتی ہوں تم کون ہو اور اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے سر اوپر اٹھا کر ایک نظر صفیہ کو دیکھنے کے بعد پھر نیچے ڈال دیا۔ ایک ثانیے کے لیے صفیہ کے پاؤں زمین سے بے ہوش ہو کر رہ گئے۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، طاہر طاہر آپ اس حال میں؟ اس نے دوبارہ گردن اٹھائی۔ کون صفیہ؟ صفیہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اوپر کھینچنے لگی۔ طاہر سیڑھی پر چڑھ کر لیٹ گیا۔ صفیہ نے اس کی کمر کے ساتھ بندھی ہوئے پتھر کی سل دیکھ کر کہا، ظالم دغا باز کمینہ! کون؟ میں طاہر نے ذرا گردن اٹھا کر سوال کیا۔ نہیں، میں قاسم کے متعلق کہہ رہی ہوں۔ اس نے آپ کو کیسے چھڑانے کا وعدہ کیا تھا؟ طاہر نے اٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا، یہ تمہارا محل ہے؟ جی ہاں۔ بہت دور آ گیا میں۔ یہ پتھر مجھے بری طرح دوسری دنیا کی طرف دھکیل رہا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی۔ مجھے ان 2 آدمیوں سے کشتی پر ہی نمٹ لینا چاہیے تھا۔ صفیہ نے کہا، یہاں خطرہ ہے، اٹھیے، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر لڑکھڑاتا ہوا صفیہ کے ساتھ چل دیا۔ دونوں کنارے سے چند قدم کے فاصلے پر ایک گھنے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ صفیہ نے پوچھا، آپ زخمی تو نہیں؟ نہیں، لیکن تھکاوٹ سے چور ہو چکا ہوں۔ میں نے قید خانے کے قریب سے اس پتھر کے ساتھ تیرنا شروع کیا تھا۔ اب یہاں کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، لائیے میں یہ پتھر کھول دوں۔ زندہ آدمی کو پتھر باندھ کر دریا میں پھینکنے والا قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے قاسم کو نہیں دیکھا اور مجھے دریا میں پھینکنے والے کو یقین تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس نئے قید خانے سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے؟ اور دیکھیے، وہ کشتیاں کھڑی ہیں، آپ کشتی چلا سکتے ہیں نا؟ اور نہ محل میں ایک نوکر ہے جسے میں آپ کے ساتھ بھیج سکتی ہوں؟ نہیں، میں کشتی چلانا جانتا ہوں۔ اس دن میری طرح آپ کا وہ نوکر گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا؟ نہیں، میں نے اسے بھگا دیا تھا۔ آپ کے باقی دوستوں میں سے بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا؟ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھ سے بدظن ہو گئے ہوں گے۔ قاسم نے آپ کو ستانے کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ یہ بات یہ تھی کہ قاسم نے اوروں کا لوگ ڈیس سے چھین کر پڑھ لیا تھا۔ طاہر نے کہا، آپ کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں قاسم کو اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ تسلی کے لیے کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بغداد کی تمام خواتین سے زیادہ قابل احترام سمجھتا ہوں۔ آپ کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہ کریں۔ میرے دشمن آج سے یہ سمجھیں گے کہ میں مر چکا ہوں۔ ممکن ہے کہ مجھے پھر بغداد آنا پڑے۔ مجھے قید خانے میں انہوں نے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے بجائے وہ کھانا ایک اور شخص نے کھا لیا۔ وہ میرے ساتھ والے کوٹلی میں بند تھا۔ ہم تنگ سرنگ کے راستے ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے تھے۔ رات کے وقت وہ میرے کمرے میں آیا۔ میرا کھانا پڑا ہوا تھا۔ اس نے زہرآلود پنیر کھایا اور مر گیا۔ میں اس سرنگ میں دھکیل کر اوپر سلس رکھ آیا ہوں۔ اس کے بعد دم سادہ کر لیٹ گیا اور انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا۔ مجھے زہر دینے کی سازش میں شہر کا ناظم، قید خانے کا داروغہ اور محل بن داؤد شریک تھا۔ قاسم کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں۔ ایسی ناپاک سازش قاسم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ شام سے تھوڑی دیر بعد اس نے باہر جاتے ہوئے مجھے بتایا کہ محلب اور ناظم شہر اس کے ساتھ آپ کو آزاد کرانے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ وہ ابھی تک شاید واپس نہیں آیا۔ طاہر نے کہا، قاسم کا اس سازش میں شریک ہونا میں بعید از قیاس نہیں سمجھتا۔ اب آپ کے ذمہ ایک کام ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے چچا کو ان خیالات سے باخبر کر دیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں انہیں آپ کے متعلق بتا دوں؟ نہیں، میرے متعلق کچھ نہ بتائیے۔ انہیں صرف یہ بتا دیجیے کہ محلب کے دیے ہوئے زہر سے وحید الدین سابق وزیر خارجہ ہلاک ہو چکا ہے اور وہ چھپا ہوا نہیں تھا بلکہ محلب نے اسے قید رکھا تھا۔ چنگیز خان کو پیغام بھجوانے کی سازش محلب نے کی تھی
اور اب سازش کے انکشاف کے خوف سے اس نے دو بے گناہوں کی جان لی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وحید الدین کی لاش اس رنگ میں پڑی ہوئی ہے۔ اپنے چاچا کو مجبور کرے کہ وہ صبح ہوتے ہی قید خانے کی ان کوٹلیوں کا معائنہ کرے، ورنہ کل رات اسے بھی میری طرح دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ تمہارے چچا ان باتوں پر اعتبار کرنے سے پہلے تم سے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں ان واقعات کا علم کیسے ہو، تو ان کا یہ جواب دے سکتی ہو کہ قید خانے کے ایک سپاہی نے یہ واقعات میرے کسی دوست کو بتائے ہیں اور اس نے تمہارے نوکر سعید کو آدھی رات کے وقت تمہارے پاس بھیجا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ان واقعات کی چھان بین کرنے کی بجائے فوراً قید خانے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ صفیہ نے کہا، میں اس کا بندوبست کر لوں گی۔ میں الصبح گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جاؤں گا اور وہاں سے فوراً واپس آ کر چچا کو یہ سب کچھ بتا دوں گی۔ اگر وہ پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ میدان میں مجھے ایک اجنبی نے تمام واقعات بتائے ہیں اور مجھ سے درخواست کی ہے کہ آپ کو باخبر کر دوں۔ اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ خلیفہ کی حمایت کے باوجود مخالف کے لیے بغداد میں رہنا ممکن ہو جائے گا۔ آپ اپنے چاچا کو مشورہ دیں کہ وہ داروغہ یا ناظم کو دھمکی دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اصلی مجرم کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن اس سے بیشتر وہ وحید الدین کی لاش ضرور برآمد کر لے۔ میں اب جاتا ہوں، شاید کل رات میں ترکستان روانہ ہو جاؤں۔ آپ نے وہاں کی کوئی خبر سنی ہے؟ ہاں، بہت بری خبریں۔ تاتاری بخارا اور سمرقند کے علاوہ شمال کے کئی اور شہر فتح کر چکے ہیں اور اب ان کی افواج جنوب اور مشرق کے شہروں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بلخ کے متعلق کوئی خبر سنی؟ بلخ پر حملہ ہونے والا ہے۔ بہت اچھا، میں جاتا ہوں۔ صفیہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، میں ایک بار ٹھکرائی ہوئی درخواست دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں، لیکن جیتے جی انسان کے ہاتھوں امید کے دامن سے جدا نہیں ہوتے۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہاں سے لے چلیے۔ اگر اپنے ساتھ نہیں تو مجھے مدینہ بھیج دیجیے، میں وہاں آپ کا انتظار کروں گی۔ نہیں نہیں، یہ موضوع نہ چھیڑو۔ لیکن کیوں؟ آپ مجھے اس قدر قابل نفرت کیوں سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو قابل نفرت نہیں سمجھتا، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنی نظروں میں قابل نفرت نہ بن جاؤں۔ صفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن دو پہرے دار باتیں کرتے ہوئے برآمدے سے نکلے اور چبوترے پر کھڑے ہو گئے۔ ایک کہہ رہا تھا، قاسم رات ہوتے ہی کشتی پر دوسرے کنارے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ دوسرے نے کہا، بھائی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، وہ کسی جوہری کی دکان لوٹنے گیا ہوگا۔ کس کی شادی؟ ارے قاسم کی کس کے ساتھ؟ ہمارے اسول کے سائی بھی جانتے ہیں۔ صفیہ کے ساتھ؟ بالکل بکواس۔ صفیہ کے متعلق تو اس محل کے چمگادڑ بھی جانتے ہیں کہ اسے قاسم کے ساتھ روز پیدائش سے نفرت چلی آتی ہے۔ لگاؤ شرط۔ تم پہلے میرے ساتھ کئی شرطیں ہار چکے ہو۔ پچھلی شرط کے 4 دینار مجھے دے دو، پھر نئی شرط لگاؤں گا، وہ تمہیں صبح ہوتے ہی دے دوں گا۔ لیکن مزہ جب ہے کہ تم میرے ساتھ 20 دینار کی شرط لگاؤ۔ منظور ہے، لیکن ایسے نہیں۔ چلو۔ صادق کے سامنے دونوں قسم کھاتے ہیں۔ چلو۔ سپاہی چل دیے اور طاہر نے آہستہ سے پوچھا، کہ درست ہے؟ ہاں۔ قاسم نے اب کی کوئی شرط پر کیس اظہار کرنے کا ذمہ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کروں۔ مجھے آپ کے لیے وعدہ کرنا پڑا۔ اب اس انکشاف کے بعد اس وعدے سے آزاد ہوں گی، لیکن اگر اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے آپ اپنی نظروں میں قابل نفرت بن جائیں گے تو مجھے حکم دیجیے۔ اس دنیا میں ذلت کا کوئی گڑھا ایسا نہیں جس میں آپ کا نام سن کر آنکھیں بند کر کے کودنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤں۔ اس محل میں رہتے ہوئے میرے لیے 2 ہی راستے ہیں، قاسم کے ساتھ شادی کر لوں یا اس دریا میں ڈوب جاؤں۔ اگر میری یہ قربانی عالم اسلام کی بے قسم ہرنوں کی کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا میرا گواہ ہے کہ میں صرف آپ کو چاہتی ہوں اور جب تک زندہ ہوں گی تو آپ کو چاہتی رہوں گی۔ اگر یہ ایک جرم تو میں بے جرم ہوں۔ اگر اس جرم کی سزا موت ہے تو خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیجیے، مجھے اس پتھر کے ساتھ باندھ کر دریا میں دھکیل دیجیے۔ میں آپ کو اپنا قاضی بناتی ہوں، آپ سے اپنے متعلق پت پوچھتی ہوں۔ اگر مفلس نے اس کیچڑ میں پلنے والے کیڑوں کی بجائے اپنی محبت کے لیے ایک انسان تلاش کرنے میں کوئی جرم کیا ہے تو بتائیے میری سزا کیا ہے؟ آپ کہتے تھے کہ ترکستان کے میدان خطرناک ہے، لیکن کاش آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ عورت جسے چاہتی ہے اس کے ساتھ تیروں کی بارش میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بغیر اسے سونے کے محل بھی قید خانہ معلوم ہوتے ہیں۔